یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود بچا ہوا ہو تم سود کو چھوڑ دینا، سود نہ لینا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پہ دو بار ایمان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک جب آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے سودی کاروبار کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر سچ میں تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک ایمان والا کبھی بھی سودی کاروبار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی سودی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، اسے معلوم چل گیا کہ سود نہیں لینا ہے، سود نہیں کھانا ہے، پھر بھی اگر وہ اس کام میں پڑا ہوا ہے تو نقصان اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا اعلان کرتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تو نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے سود کھانے اور کھلانے والوں اور سود کی گواہی دینے والوں، سودی کاروبار پہ شہادت دینے والوں، لکھا پڑھی کرنے والوں، ایسا کام کرنے والوں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار رہنا، تم بغاوت کر رہے ہو، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، تم سے اللہ جہاد کرے گا، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں علماء بڑے بڑے موجود ہیں، آپ علماء سے معلوم کریں، کسی بھی گناہ کو لے کر کے اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ نہیں روکا ہے۔ ہاں، بہت سے گناہوں سے اللہ نے روکا ہے، لیکن کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم یہ کام نہ چھوڑو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے، ہمارے رسول تم سے جنگ کرنے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی کاروبار کتنا خطرناک ہے اور کہاں تک ہم کو لے کر کے جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے ایک شک اور ڈاؤٹ دور ہو جائے جو آج کل اکثر مسلمانوں کے ذہن میں سود کو لے کر کے رہتا ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا آپ لوگ، اور دیکھیے، اگر آپ سود نہیں لیتے ہیں، سود کسی کو دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے کچھ ایسے کام شاید ہو جاتے ہوں گے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور سود کا نقصان اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا جتنا کھانے اور کھلانے والے کو ملتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ غور کرو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جس معاملے میں ہمارا رسول ہمارے اوپر لعنت کر دے۔ کن لوگوں کے اوپر؟ آکل الربا، سود کھانے والے کے اوپر لعنت کیے، وموکلہ، سود کو کھلانے والے پہ لعنت کیے، وکاتبہ، سودی کاروبار لکھنے والے پہ لعنت کیے، وشاہدیہ، اور سود کے اندر دو گواہ بھی لگتے ہیں، ان دونوں گواہوں کے اوپر بھی رسول نے لعنت کی ہے۔ اور تعجب یہ نہیں کہ لعنت کیے، آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس سود کے کاروبار میں، سود کے نقصان میں، سود کے اس گناہ کے اندر یہ چاروں کے چاروں برابر کے شریک ہیں۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار کو لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، یہ چاروں کی چاروں لوگ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ہے نہیں حدیث ہمارے آپ کے لیے؟ ہم لیتے تو نہیں اور دیتے بھی نہیں سود ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی نے کہہ دیا صاحب میں آپ سے بہت ہماری جمتی ہے، چلو ذرا ہمارے لیے گواہی دے دو، بینک میں کسی گواہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کو لینا دینا کیا ہے، بس ہم کو تو صرف گواہی دے دینی ہے۔ کہیں کوئی سودی کاروبار ہو رہا ہے، آپ بڑے پڑھے لکھے سماج میں مانے جاتے ہیں، آپ کا بڑا عہدہ ہے، آپ کو بلایا کہ صاحب ذرا ادھر آؤ، یہ کچھ معاملات ہیں، آپ اس کو نوٹ کر دو، لکھ دو۔
اب آپ کو لگتا ہے کہ صرف میں نے لکھا ہے، اس میں کون سا حرج ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں اتنے گنہگار آپ بھی ہیں جتنا گنہگار سود کھانے والا ہے، سود لینے والا، سود دینے والا ہے، اتنا ہی گنہگار لکھنے والا بھی ہے اور اتنا ہی گنہگار اس کی گواہی دینے والا بھی ہے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد شاید ہم اپنے اندر اس معاملے میں چینجنگ پیدا کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایسے خطرناک انداز میں بیان کیا کہ کسی اور گناہ کے بارے میں ویسا تبصرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا ہے۔ یہ سودی کاروبار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، 73 الگ الگ اس کے مقام اور مرتبے ہیں، اور سب سے کمتر درجہ یہ ہے سود کا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے جائے۔ اب بتاؤ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستر ہو جائے، وہ زنا کر لے، کبھی گوارا ہوگا اسے؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم سودی کاروبار کرتے ہیں نا، اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو رسول کی نظر میں ہم اپنی سگی ماں سے زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، سود اتنا خطرناک گناہ ہے۔